السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ناول یار ستمگر کی قسط نمبر 30۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 30، تحریر عریج شاہ۔ عائرہ کی آنکھ کھلی تو ازبک کمرے میں تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ ایک عجیب سا ڈر، ایک عجیب سا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس خوف سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے الماری کے پاس آتی، اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ نہا کر باہر نکلی تو ازبک کمرے میں ہی تھا۔ آ جاؤ، کھانا ناشتہ کر لو، پھر سوچ رہا ہوں کہ آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے نارمل موڈ میں تھا، نہ غصہ کرتا تھا، نہ ہی بے وجہ کا کوئی طعنہ، نہ کوئی الٹی سیدھی بات۔ وہ بہت خیال رکھ رہا تھا اس کا، ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ازبک 1 ہفتے سے کام پر بھی نہیں گیا تھا، جبکہ وہ اس کا اتنا خیال رکھنے پر مزید شرمندگیوں کی گہرائیوں میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ ہاں، آج آپ اپنے کام پر چلے جائیں، میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھ لوں گی۔ آپ کو اپنے کام پر بھی دھیان دینا ہوگا نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ وہ سب اتنا ضروری نہیں ہے، میرے لیے تم ضروری ہو۔ وہ نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولا تو وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہ پائی، بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس انسان سے اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ اس نے شادی کی رات اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ وہ اپنے کی گئی غلطیوں کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ خود کو مظلوم سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ظلم صرف اسی پر ہوتا آیا ہے، اسے لگتا تھا ناانصافی صرف اسی کے حصے میں آئی ہے، لیکن 1 ہفتے سے اسے احساس ہوا تھا کہ اصل ظلم تو ازبک پر ہوا تھا۔ زنائی کسے کہتے ہیں، یہ تو اسے ابھی پتہ چلا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے اسے پتہ چلا تھا کہ درندہ، وحشی حیوان کیا ہوتا ہے، عزت لٹنا کسے کہتے ہیں، آبرو کا چھن جانا کیا ہوتا ہے۔ وہ اس انسان پر الزام لگا گئی تھی صرف اور صرف ایک نام کی خاطر۔ اس نے اپنا آپ گرا دیا تھا۔ یہ شخص تو محبت کرتا تھا اس سے، اس کے لیے جان دے سکتا تھا، اس کے لیے لڑ رہا تھا سب سے، وہ سب کو منا رہا تھا، وہ سب کے لیے ناجائز گن تھی۔ سوائے اس کے وہ محبت کرتا تھا اس سے، وہ اس کے لیے پاکیزہ تھی، اور وہ خود اسے گندا کر گئی تھی، اس کے کردار پر کیچڑ اچھال گئی تھی۔ جو کچھ ازبک اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو پل پل موت ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ انسان اگر اسے جان سے بھی مار دیتا تو وہ اف تک کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس سے نفرت کا دعویٰ کر رہی تھی، وہ اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی
جبکہ اس کے منہ میں نوالے ڈالتے ازبک نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس سے دریافت کرنا چاہا تھا کہ وہ یوں اسے کیوں دیکھ رہی ہے، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے پیروں میں گر گئی تھی۔ ہان، مجھے معاف کر دیجیے ہان، میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ۔ ہان، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ آپ کا نام حاصل کرنے کے لیے آپ کا کردار اچھال دیا۔ میں نے بہت غلط کیا، بہت غلط کیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صرف آپ کے نام کی خاطر میں نے آپ کا کردار برباد کر دیا، آپ کو دنیا والوں کے سامنے زنائی ثابت کر دیا، حالانکہ آپ تو ایسے ہیں ہی نہیں۔ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، میں آپ کے قابل ہی نہیں ہوں۔ آپ مجھے کبھی اپنا نام نہ دیں۔ اب میں آپ کا نام ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے آپ جیسے انسان کا نام ملے۔ میں ایک ناجائز گند ہوں، اور گندگی کی یہی پہچان ہوتی ہے جو میری ہے۔ میں بے نام و نشان ہوں، اور ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں آپ جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ آپ کو غلط سمجھتی آئی ہوں، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں غلط میں تھی، آپ نہیں۔ میں نے اس دن آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ آپ نے کس طرح برداشت کیا ہوگا وہ سب، یہ سمجھے بغیر۔ میں آپ سے صرف اس لیے نفرت کرتی آئی کیونکہ شادی کی پہلی رات آپ نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس دن آپ ٹوٹ چکے تھے، آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے آئے تھے آپ میرے پاس، ورنہ شاید مجھ جیسے گند کے پاس آپ کبھی نہ آنا پسند کرتے۔ میرا غلیظ، گندا، گھٹیا وجود آپ کے نام کے ساتھ بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے کہا تھا نا، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، تب تک نہیں جب تک میں خود آپ سے نہ مانگوں، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو آپ کی امی کی قسم دی ہے۔ تو آج میں خود آپ سے یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ آزاد ہو۔ میں اب کبھی بھی آپ سے زور زبردستی اس تعلق کو نبھانے کے لیے نہیں کہوں گی۔ آپ مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس رشتے سے بے شک کر دیں۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کرتی، اینڈ پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ اس کے پیروں میں گری آئرہ اس کے پیروں پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی جب ازبک نے اپنے پیر ہٹا لیے۔ بس، یا اور کچھ؟ ازبک بیزاری سے بولا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی، اپنے آنسو صاف کرتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے یوں ہی زمین پر بیٹھی تھی۔ اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، جو بھی دماغ میں ہے سب نکالو، اور ناشتہ کھا کر دوائی لو۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا اس حادثے سے تمہارے دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے تم بہت الٹا سیدھا سوچتی ہو۔ دیکھو لڑکی، پاگل بیوی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ ہان، میں کسی جذباتی کیفیت میں یہ سب کچھ نہیں کہہ رہی ہوں۔
میں سچ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ میں نے جو کیا ہے وہ سب بہت غلط تھا۔ آپ مجھ سے آزادی چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ سب یہیں پر ختم کر دیں۔ میں سب کو خود سے ہی سنبھال لوں گی۔ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کی۔ آپ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں۔ آپ کے بچے ہوں، اولاد ہوگی، آپ کا اپنا خاندان ہوگا، آپ کی نسل ہوگی۔ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کی نسل آگے بڑھا سکوں۔ ایک ناجائز گند کے ساتھ آپ اپنی اولاد نہیں چاہتے ہوں گے۔ آپ دے دیجئے مجھے طلاق۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی جب ازبک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے طلاق مانگنے والی؟ ایک ہی بات بولے جا رہی ہو۔ دماغ پر اثر نہیں ہوا بلکہ تم پوری پاگل ہو رہی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا۔ تم کس حق سے مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے ازبک درانی کسی کی قسموں میں بندھ کر بیٹھا ہوا ہے؟ میں چاہوں تو ہر قسم توڑ سکتا ہوں۔ اگر مجھے زندہ رشتوں سے کوئی مطلب نہیں تو جو دنیا میں ہی نہیں رہی اس کی قسمیں مجھے کیا روک پائیں گی؟ تم میرے نکاح میں ہو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں رہو، اور تمہیں تو کوئی مرتے دم تک مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ جب تم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا تب تمہارے پیچھے اتنا خوار ہوا ہوں کہ پورے خاندان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، تو اب تو تم میری بیوی ہو۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ دو چار آنسو بہا کر، چند باتیں کر کر تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرو گے اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ پوری زندگی میرے نکاح میں رہو گی تم۔ خبردار، جو مجھ سے طلاق مانگنے کی کبھی جرأت کی، کھڑے کھڑے گولی مار دوں گا، لیکن طلاق نہیں دوں گا۔ ازبک درانی اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا تو تم تو میری محبت تھی، میری نفرت کی پہلی اور آخری حقدار ہو۔ دوسری شادی میں کروں گا، لیکن تمہیں اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے کروں گا تاکہ تم اصل میں وہ اذیت برداشت کرو جو میں نے کی ہے۔ میرے ساتھ کوئی دوسری عورت تمہیں منظور نہیں اور تم مجھ سے طلاق مانگ کر میری دوسری شادی کروانے کے چکر میں ہو، تو یہ کام تو تمہیں طلاق دیے بغیر بھی کر سکتا ہوں۔ کون روکے گا مجھے؟ ہمارے خاندان میں خاندانی بیویاں چھوڑی نہیں جاتی مسز ازبک درانی۔ اگر خاندانی بیوی چھوڑنی ہوتی تو میرا باپ نہ میری ماں کو چھوڑ دیتا۔ اس نے مرتے دم تک اسے اپنے نکاح میں رکھا۔ جب تک وہ مر نہ گئی تب تک اسے طلاق نہ دی، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر کے اپنی زندگی آسان نہ کر لے، کہیں اسے بھلا کر اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ جائے۔ میرے باپ نے میری بے قصور ماں کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میری ماں بے قصور تھی، بے گناہ، ساری زندگی سزا کاٹتی رہی۔
تم تو میری گناہ گار ہو، اور گناہ بھی ایسا جس کی کوئی معافی نہیں۔ ساری زندگی میرے پاس رہو گی، میرے ساتھ رہو گی۔ تم تڑپ تڑپ کر مجھ سے طلاق مانگو گی تو بھی تمہیں نہیں دوں گا، جب تک میرا اپنا موڈ نہیں بن جاتا، جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا تم سے۔ اب صدمے سے باہر نکل آؤ، آئی ہو تو حالت سدھارو اپنی۔ یہ رونی شکل اتنے دن سے دیکھ دیکھ کر بور ہو گیا ہوں۔ احساس ہو گیا ہے تمہیں میرے درد کا، میری تکلیف کا، تو تمہیں بھی اس تکلیف کو پل پل محسوس کرنا چاہیے۔ جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے وہ تمہارے حصے میں بھی آئے گی۔ یہ مت سوچنا کہ مجھ سے معافی مانگ کر تم ہر جرم سے بری الزامہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گا۔ معافی کے لائق نہیں ہو تم۔ اٹھو، اب بند کرو یہ رونا دھونا اور چلو میرے ساتھ باہر۔ میرا موڈ کہیں گھومنے پھرنے جانے کا ہے، اور اب سے تمہارے اندر بے شک میرے نام کا لالچ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس غلط فہمی کا شکار بھی مت رہنا کہ میں تمہیں کبھی اپنا نام دوں گا۔ نام تو تمہیں میرا کسی قیمت پر نہیں ملے گا، ہاں لیکن یہ سزا تم ساری زندگی جھیلنی ہوگی۔ تمہیں ساری زندگی میرے پاس میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ تمہارے نصیب میں اب آزادی لکھی ہی نہیں ہے، وہ بے فکر انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ آئرہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا سب اب اس کے لیے سزا نہیں ہے، اس کا ساتھ اب اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ طلاق مانگنے کے باوجود اسے طلاق دینے کو تیار نہ تھا، بلکہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، آئرہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، بنا کسی نام کے، بنا کسی نشان کے۔ اسے طلاق نہیں چاہیے تھی، اسے اس شخص کے ساتھ رہنا تھا اور ہمیشہ رہنا تھا۔ اس کی غلام بن کر وہ رہ سکتی تھی ساری زندگی، سوائے طعنوں اور لعنتوں کے۔ اسے ملا ہی کیا تھا؟ اس شخص نے کم سے کم اسے سہارا تو دیا تھا۔ وہ اسے طلاق نہیں دے گا، بس یہی خوشی اس کے لیے کافی تھی۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ شاید خدا کی طرف سے اس کے لیے یہ ایک نعمت تھی۔ اسے اسبق دورانی کا نام نہیں چاہیے تھا، اب اس کا ساتھ ہی کافی تھا۔ وہ ساری زندگی بنا اس کے ظلموں پر اف کیے اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ سوات کا ایک اونچا لمبا پہاڑ تھا جس پر بہت سارے لوگ اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ یقیناً وہ سب لوگ یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے۔ یہاں نیچے کوئی پارک تھا۔ وہ گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ آج اس نے پرپل کلر کی خوبصورت سی فراک پہن رکھی تھی، جس پر دوپٹہ سر پر، جبکہ چادر اس نے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے آگے سے تھام رکھی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کسی طرح کا میک اپ وغیرہ اس نے نہیں کر رکھا تھا، اور نہ ہی اسبق پسند کرتا تھا یہ چیز، جبکہ پیروں میں سمپل سے نازک سے
جوتے تھے جو ان پہاڑوں پر چلنے کے لیے اسے آسانی دے رہے تھے، جبکہ ازبک نے بلیک جینز کے ساتھ بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جاگرز تھے۔ یہاں کا موسم کافی خوشگوار تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا باہر سے آئے لوگ سمجھتے تھے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ سوات میں سال کے 12 مہینے سردی رہتی ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پہاڑوں میں ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ کافی سرد تھا، لیکن یہاں پر ہر وقت سردی کا ماحول رہتا ہے یہ صرف سوچ ہی تھی، کیونکہ یہاں بھی گرمی کافی ہوتی ہے، لیکن یہ چیز بھی صرف وہاں رہنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے تھے، کیونکہ باہر سے آئے لوگوں کے لیے یہ موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ہان؟ آئرا اس کے ساتھ ساتھ چلتی اچانک سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتا سامنے پہاڑی کی طرف چڑھنے لگا تھا۔ مطلب وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ کتنا حسین کپل ہے۔ سر، کیا آپ اپنی جوڑی کی ڈرائنگ بنوانا چاہیں گے؟ ایک عورت نے دور بیٹھے بیٹھے ان سے سوال کیا تھا، جبکہ وہ ہاتھ میں اس نے کاپی اور پینسلز پکڑ رکھی تھی۔ یقیناً وہ کوئی آرٹسٹ تھی جو یہاں اپنا ہنر دکھا کر پیسے کماتی تھی۔ آئرا اس کی طرف دھیان دیے بغیر پہاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی ازبک نے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے سامنے ایک پہاڑ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں، بناؤ، اچھی سی تصویر بناؤ، میں تمہیں تمہارے ہنر کے مطابق رقم ادا کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ یقیناً اس وقت وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ نہیں ہان، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی تو وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اب اس میں ایسا کیا تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ کیا اچھا نہیں لگے گا تمہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ہان، وہ آپ کا ایک ایک نقش بنائے گی، آپ کے چہرے کو غور سے دیکھ دیکھ کر وہ اس پیپر پر اتارے گی۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا، وہ آنکھوں میں پانی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ازبک کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں برا لگے اور تم اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ چھوڑو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا، جبکہ آئرا خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ میڈم، آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں آپ کی ایک اچھی سی تصویر ڈرائنگ کر سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا ہنر پسند آئے گا۔ ماشاءاللہ آپ اتنی حسین ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے چہرے کا ایک بھی فیچر میں غلطی سے مس کر دوں، وہ عورت مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے اسے گھور کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جب اس نے 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے ہلکا سا مسکرانے کا اشارہ کیا تھا۔ میری بیوی تھک گئی ہے، نیچے سے اوپر تک آتے
اس لیے مسکرا نہیں رہی، میں ابھی اس کو مسکراہٹ دیتا ہوں۔ اس نے اس عورت کو دیکھتے ہوئے اب اس کی طرف اپنے 2 انگلیوں سے اس کے لبوں کو شیپ دی تھی، جبکہ ازبک کا اتنا خوشگوار موڈ دیکھ کر وہ خود ہی مسکرا دی تھی۔ ویری بیوٹیفل، آپ بہت حسین ہیں میم، اور آپ دونوں کا کپل تو ماشاء اللہ یہاں پر آئے سارے کپل سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ لائن دن میں کتنے لوگوں کو کہتی ہیں آپ؟ وہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد پوچھنے لگی تو وہ کھل کر ہنسی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو کہتی ہوں، کہنا پڑتا ہے، مجبوری ہے اپنا کام نکالنے کے لیے، لیکن آپ کو دل سے کہہ رہی ہوں، اللہ پاک آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ وہ عورت انہیں دعائیں دیتے ہوئے بولی تو عائرہ کو اپنے بے حد قریب سے ہلکی سی آمین سنائی دی تھی۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ وہ سامنے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ڈرائنگ اس پیپر پر اتار رہی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے بہت سارے کلرز کا مکس لباس پہن رکھا تھا۔ گلابی رنگ کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ سر پر دوپٹے کے بجائے ٹوپی تھی جو پیچھے لمبے سے کپڑے کے ساتھ اٹیچ تھی۔ یہاں پر موجود بچیوں نے بھی ایسا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اوپر نیلے رنگ کی کڑھائی والی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اس کو تھوڑا سا کشمیری لک دے رہی تھی، جبکہ پیروں میں کھوسا تھا جو پیچھے سے کٹا ہوا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کا پورا معائنہ کر چکی تھی، جبکہ اب اس کی نگاہیں مسلسل ازبک کے چہرے کی طرف تھی، جو کبھی نظریں گھما کر اسے دیکھتے ہوئے سامنے دیکھنے کا اشارہ کرتا تو کبھی خود اس لڑکی کو دیکھنے لگتا۔ شاید وہ ایکسائٹڈ تھا اپنی ڈرائنگ دیکھنے کے لیے۔ ہان، آپ اسے نہ دیکھیں، مجھے برا لگ رہا ہے۔ ازبک کو اپنے بے حد قریب سے سرگوشی کی آواز سنائی دی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ شرم کرو، میری ماں کی عمر کی ہے۔ تمہاری سوتن میں اپنی عمر کی لاؤں گا، کیونکہ خود سے چھوٹی بیوی کے ساتھ بندہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو میرے جذبات تک سمجھ نہیں آتے، کب میرا دل کیا کرتا ہے، کب مجھے کیا چاہیے، کب مجھے تمہاری طلب ہے۔ تم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پاتی، بلکہ تم تو اتنی بے وقوف ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ تمہارے اپنے دل میں کیا چل رہا ہے۔ عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ جنہیں چھوٹی سی بیوی کا بھوت سوار ہوتا ہے، وہ بے فکر انداز میں کہتا، اس کا چہرہ سامنے کی طرف پھیر چکا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنا اس کی طرف، مجھے اچھا نہیں لگتا جب وہ بار بار میرے سامنے آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ دوبارہ سے چہرہ اس کی طرف پھیرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد نفی میں سر ہلاتا خود سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا، جب اچانک اسے اپنی تھوڑی پر اس کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے ایک جھٹکے سے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیوں اپنی جان عذاب کرنا چاہتی ہو؟ اس طرح کی
حرکتیں کر کے، جانتی ہو نا بعد میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر اگلے ہی لمحے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ بے شرم لڑکی، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ لوگ ایسی بے شرم بیوی ہے جو شوہر کے ساتھ چپکے جا رہی ہے۔ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کرتا اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، مجھے نہیں دیکھ رہے لوگ، وہ 4-5 لڑکیاں آپ کو کافی غور سے دیکھ رہی ہیں، سوچا ان کو بتا دوں کہ آپ میری پرسنل پراپرٹی ہیں، تو بہتر ہوگا کہ وہ کسی اور کو تاریں۔ وہ ہلکی آواز میں اس کے سینے میں یوں ہی منہ چھپائے ہوئے بولی تو ازبک نے بھی نظریں گھما کر تھوڑے فاصلے پر 4-5 کالج کی لڑکیاں دیکھی تھیں جو شاید ٹرپ پر آئی ہوئی تھیں۔ اس نے نظر گھما کر تھوڑے فاصلے پر 4-5 کالج کی لڑکیاں دیکھی تھیں جو شاید ٹرپ پر آئی ہوئی تھیں۔ لڑکی، خیر لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر میں سوتن لے آیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو اس کی سرگوشی ہمیشہ اس کا دل چیر کر رکھ دیتی تھی۔ اسے برداشت کرنا میری مجبوری ہوگی کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں ہوگی، ایسیوں کو برداشت کرنا میری مجبوری نہیں ہے، آپ ادھر نہ دیکھیں، اس نے کہتے ہوئے اچانک اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف پھیر لیا تھا، جبکہ نگاہیں چار ہوتے ہی جیسے لمحات تھم سے گئے تھے۔ وہ دنیا جہان کو بھول گیا تھا، پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کی باہوں میں خود سے آئی تھی۔ آج کی رات تم پر بہت بھاری ثابت ہوگی، وہ جیسے اسے دھمکی دے رہا تھا، جبکہ وہ اس میں سمٹتے ہوئے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ جب سامنے بیٹھی عورت نے انہیں احساس دلایا کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے، سر ڈرائنگ کمپلیٹ ہو گئی، اس عورت نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو آئرہ کو ایک جھٹکے میں احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھی کیسی حرکتیں کر گئی ہے، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی یہ عورت ان کے بارے میں۔ لائیں دکھائیے مجھے آپ کے ہنر کو دیکھوں تو صحیح۔ ازبک اٹھ کر اپنی جگہ سے اس کے قریب آتا اس کے ہاتھ سے وہ پیپر لے چکا تھا جس میں کوئی رنگ نہیں بھرا تھا۔ آئرہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی، جبکہ ازبک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھا تھا جو لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میرا ہنر کیسا لگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی اب تک کی سب سے بیسٹ ڈرائنگ تھی۔ آپ اگر اس کی کوئی رقم نہ بھی ادا کریں تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ میں اپنی سب سے بہترین کارگری سمجھتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ازبک کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیا دے جو اس کے اس ہنر کی بھرپائی کر سکے۔ مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے اس ہنر کی
تعریف کس طرح سے کروں؟ یہ سچ میں بے انتہا خوبصورت ہے اور میرے لیے اس کی رقم ادا کرنا آسان نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا بول رہا تھا جب آئرہ بھی اس کے پاس آ کر رکتی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ آپ کچھ بھی ادا نہ کریں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو میرا ہنر پسند آیا۔ اس عورت کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی جب اچانک ازبک نے اپنے گلے سے اپنی چین اتارتے ہوئے اس عورت کی طرف بڑھائی تھی۔ سر کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں رکھ سکتی، یہ بہت قیمتی ہے۔ نہیں، آپ کے ہنر سے زیادہ ہرگز نہیں۔ اللہ آپ کے ہنر میں مزید برکت ڈالے۔ میں آپ کے اس ہنر کی رقم ہرگز ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اپنی چین کے ساتھ کچھ رقم بھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ کاغذ آئرہ کے حوالے کر چکا تھا۔ یقیناً اس کا ارادہ اس کا فریم بنوانے کا تھا۔ اب اوپر چلنا ہے، اس نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب ازبک نے نہیں میں سر ہلایا۔ نہیں، اب گھر چلنا ہے۔ میرے جذبات جگائے ہیں تم نے۔ اب آگے جانے کا موڈ ختم ہو گیا ہے میرا، چلو گھر چلیں۔ وہ کہہ کر نیچے کی طرف چل دیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے ساتھ آ کر اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی خوش تھی، لیکن آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا اور اس دن کو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت بنانا چاہتی تھی۔ وہ گھر آتے ہوئے اس ڈرائنگ کو فریم بنوا چکا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے وہ فریم اپنے روم کی سامنے والی دیوار پر لگایا تھا۔ پھر اچانک سے دیوار کی رونق کو بڑھا گیا تھا۔ اس فریم میں کسی طرح کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ فوٹو زندگی کے ہر رنگ سے بھرپور تھی۔ اسے یہاں لگانا ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے بیڈ کے اوپر وہاں خالی جگہ پر لگائیں گے، یہاں پر سائڈ میں نہیں۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلتی اسے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس طرف جہاں ٹھیک ہے، کافی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ چاہے نا، میرا موڈ نہیں ہے تمہاری یہ پیش قدمیاں اور بے باکیاں کسی کو دکھا کر نظر لگوانے کا۔ وہ فریم کو مزید دیوار کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس تصویر کو دیکھ کے آئرہ کے بال اٹکنے لگے تھے۔ اللہ اللہ، ایسی بھی کون سی قیامت آ گئی؟ آپ میرے حق حلال کے شوہر ہیں، ذرا سا پاس کیا آ گئی؟ آپ کے تو تانے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اسے پھر سے بے شرم اور بے باک کہنے پر وہ برا مناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بابا، نہیں مارتا تمہیں تانے۔ آؤ ذرا بیڈ روم میں اپنی بے شرمی دکھاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کتنی بے باک ہو۔ وہ بیڈ پر آ کر چاند سے ٹیک لگاتے اسے اپنے قریب بلا رہا تھا، جبکہ نگاہیں اس کے نازک سے سراغے سے الجھ الجھ کر واپس آ رہی تھی۔ بیڈ پر کلر کا یہ جوڑا اس کو ضرورت سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا، جبکہ ازبک کے جذبات تو آج صبح سے ہی بے قابو ہو رہے تھے۔ جی نہیں، مجھے نہیں دکھانی آپ کو کوئی بھی بے شرمی۔ ساری زندگی کے لیے کھانا بنا کر دیوار سے تو چپکا ہی دیا ہے آپ نے۔ وہ اس تصویر کے قریب آتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی جب اچانک سے ازبک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ ایک ہنرمند عورت کا شاہکار ہے، اس کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ تو اپنا کام کر رہی تھی اس انتہا پر
تمہیں لے کر گئی ہو اسے، ورنہ وہ تو ایک سیدھی سادی سی تصویر بنا کر ہمیں دے دیتی۔ اسے یہ خوبصورت نظارہ تم نے دکھا کر اس تصویر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اسے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر بیڈ پر گراتے ہوئے اس پر سایہ فکن ہوتا بول رہا تھا، اب اپنی بے شرمیاں بے باکیاں دکھاؤ جو وہاں دکھا رہی تھی۔ باہر تو بڑی فری ہو رہی تھی میرے ساتھ، بیڈ روم میں آتے ہی ساری ہوا نکل گئی۔ اس کے دونوں گالوں پر باری باری لب رکھتا وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا تھا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھاتا، اس کی پچھلی گردن پر اپنے لبوں کے لمس سے کہیں مہریں لگاتا، اپنے ہاتھوں کو اس کی فراک کی زپ کے ساتھ الجھا چکا تھا۔ مجھے تمہاری سب سے بری عادت یہی لگتی ہے، جذبات جگا کر بھاگنے والے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کی زپ کو نہ کھلنے کی وجہ سے توڑ چکا تھا، جبکہ اس کے بے باک لبوں کا لمس سختی سے اپنی کمر پر بکھرتے محسوس کر کے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب رہائی ممکن نہیں ہے۔ ازبک درانی تب تک اسے نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اپنی تمام تر شدتیں اس کے نازک سے وجود پر نچھاور نہ کر دے۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتا، کندھے سے اس کی شرٹ سرکاتا، اپنے لبوں کا مہکتا ہوا لمس اس کے پور پور پر بکھیرنے لگا تھا۔ آئرہ کا پھولوں کی طرح مہکتا سراپا اس کی باہوں میں خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک شدت کو اپنی نازک سی جان پر برداشت کرتے، خود کو اس کے حوالے کرتے اس کے سینے میں سمٹ کر پناہ تلاش کر رہی تھی، جبکہ وہ ابر رحمت کی طرح اس پر برستا، اس کے دامن میں چاہتوں کے کہیں گلاب کھلا چکا تھا۔ وہ جتنا اسے بکھیرتا تھا اتنا ہی خود میں سمیٹتا تھا۔ وہ نفرتوں کا دعوے دار محبتوں کا سمندر اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا۔ ازبک درانی کی نفرتیں بھی صرف آئرہ ازبک درانی کے لیے تھی، اور اس کی محبتیں بھی صرف اسی کے لیے تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سے صرف اور صرف آئرہ ازبک درانی کا تھا، اور اس نے ہمیشہ اسی کا رہنا تھا۔ وہ جو اپنا آپ کسی اور کے نام نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات آئرہ بھی جانتی تھی، اس کی منزل صرف اور صرف آئرہ ازبک درانی تھی، اور دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ چلا جائے اسے لوٹ کر آئرہ کے پاس ہی آنا تھا، کیونکہ اس کی منزل صرف اور صرف آئرہ تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔